آپ کے جو ہے اس حلال کمائی کا جو ہے وہ اثر آپ کی کئی نسلیں وہ پھر ان پہ بھی اثر رہتا ہے۔ اگر اسی طرح کوئی اس کے برعکس حرام کھانے کی جستجو میں رہتا ہے، کوشش طاق میں رہتا ہے کہ کہیں سے کچھ بھی مل جائے، وہ حلال کو نہیں دیکھتا، حرام کے ہی پیچھے رہتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر اس کی نسلیں جو ہے تباہ ہوتی ہیں۔ صرف وہ بندہ خود جو ہے تباہ نہیں ہوتا، اس کی نسلیں، کئی نسلیں جو ہے اس حرام کی وجہ سے اس حرام کا اثر اس کی نسلوں پہ پڑتا ہے۔ تو یہ آج جو ہے کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ باتیں ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری نعمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، جوانی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جوانی کی حالت میں بندہ بیمار پڑ جائے، بستر پہ جو ہے آ لگتا ہے، پھر وہ کمزور، جوانی کی حالت میں جوانی اس کے جو ہے ایام جوانی کے وہ عروج پر ہوتا ہے، سال اوقات، لیکن بیمار پڑ گیا، کوئی بیماری آ لگی ہے، کوئی مصیبت جو ہے اس کے اوپر آ گئی ہے، تو اس بیماری میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو، اللہ رب العزت نے جو عافیت آپ کو دے رکھی ہے، صحت آپ کو دے رکھی ہے، اس نعمت کو جو ہے بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی عطا کردہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ غفلت کا شکار ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے ان جو دو نعمتوں کا۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ الصحۃ والفراغ، ایک انسان کو صحت عطا کی ہوئی اللہ رب العزت نے، صحت سے نوازا ہوا ہے، وہ صحت ہے، اور دوسری چیز فراغت ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ وہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کی، اس میں فراغت اس میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو ہے صحت کا ذکر فرمایا، اور ان دو نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ لوگ جو ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عظیم نعمتیں جو انہیں دے رکھی ہیں، اکثر لوگ جو ہے غفلت میں ہیں، غفلت کا شکار ہے ان دو نعمتوں کے حوالے سے، صحت اور فراغت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں، تو ہم نے جو ہے بندہ جب صحت مند ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت، رب العزت کی اطاعت، اور اسی طرح جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عبادت، عمل عبادت میں سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز ہے، نماز کی پابندی۔ اس پہ جو ہے مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے حوالے سے، کیونکہ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، ہر خطیب، ہر وائز جو ہے اپنے بیان کی ابتدا ہی جو ہے اسی سے کرتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادتین کی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے اگر کسی ایک رکن کا بندہ منکر ہو جائے، پھر اس کا ایمان، اس کا اسلام جو ہے خطرے میں ہے، اس کے دعوی اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف دعوے کے حد تک ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت ہے، والدین کی خدمت ہے، اور جو کچھ آپ نے سنا دین کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ مجھ سے کوئی ایک آیت بھی سن لو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے یہ فریضہ ہے کہ دین کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اور اسی طرح خدمت خلق کے کام ہیں، مسلمانوں کی خدمت ہے، اور خود جو ہے گناہوں سے دور رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن اللہ رب العزت کے نزدیک وہ افضل ہے، وہ خیر ہے، اس میں جو ہے خیر و برکت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ جو ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو اس لیے صحت کو جو ہے غنیمت جان کر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جب تک آپ صحت مند ہیں، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو کے نہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے، بیماری کی حالت میں نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بیماری کی حالت میں چل پھر نہیں سکتا، وہ حج بھی نہیں کر سکتا،
بیماری کی حالت میں جو ہے اس کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ علاج معالجے میں لگ جاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل جو ہے بیماری کی صورت میں، اس لیے صحت مندی کو، عافیت کو جو ہے غنیمت جان لے۔ اور تیسری نعمت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عظیم نصیحت ہے اور وصیت ہے کہ اپنی امت کے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 امور بیان کیے ہیں، آج کے دور میں اگر ہم جو ہے ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور جو ہے کوئی کسی کا محتاج نہ رہے۔ تیسری نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ آنے سے پہلے، غربت کے آنے سے پہلے، محتاجی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کو مال کی نعمت سے نوازا ہوا۔ مال جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے نعمت ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے مال بھی جو ہے مصیبت کی صورت میں آتی ہے۔ ان کے لیے وہ مال بھی کیا ہے؟ مصیبت ہے، پریشانی کا سبب ہے، دنیا آخرت دونوں میں۔ اس کا اگر جو ہے صحیح استعمال اگر وہ نہ کرے، قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ استعمال مال کو اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں پریشانی، مصیبتوں کا سبب بنتا ہے وہ مال بھی اس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں مال و دولت دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرو، مِن قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ ہم باہر رہنے والے ان کے لیے خاص سبق ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا کے توسط سے دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اولڈ ایج ہوم میں جو بوڑھے لوگوں کے لیے گھر بنایا ہوا ہے پاکستان میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں ہیں، وہاں پہ جو ہے عمر رسیدہ افراد وہاں پہ جمع ہیں اور وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ کوئی اینکر جا کے وہاں پہ ان سے انٹرویو کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، ان سے سوالات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس عمر میں آپ کے بچوں نے آپ کو نہیں سنبھالا، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ نے شادی نہیں کی، مختلف قسم کے سوالات ان سے کرتے ہیں۔ تو ان کے جواب آپ میں سے اکثر نے بھی وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، وہ نہ صحیح کوئی دوسری ویڈیو، جو بہت ساری ویڈیوز آتے رہتے ہیں انڈیا، پاکستان، مختلف جگہوں سے جو ہے، یہ اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، جو یورپ امریکہ ہے ان کے ہاں تو بوڑھا ہوتے ہی جو ہے وہ اس گھر میں جو ہے بیچ دیتے ہیں تاکہ جوان جو ہے گھر پہ بچے جوان یہ پریشان نہ ہوں، ان کو جو ہے پریشانی نہ اٹھانی پڑے بوڑھوں کی وجہ سے۔ تو اسلامی معاشروں میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی ایک بابا جی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ دبئی میں ایک کہہ رہے ہیں میں نے دبئی میں جو ہے ان کو کاروبار سیٹ کر کے دیا ہے لاکھوں درہم کا۔ آج میں خود جو ہے یہاں اولڈ ایج ہوم، یہ اس میں جو ہے کراچی میں ہے یا لاہور میں، وہاں ادھر پڑا ہوا ہوں، میرے بچے جو ہے کاروبار سنبھال رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹائم وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ گھر پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ ادھر چلے جائیں۔ اور بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، بیوی بھی جو ہے کوئی نئی بیوی آ جائے، والدین بوڑھے ہوں تو وہ اس کی تربیت ایسی نہ ہوئی ہو تو وہ کہاں برداشت کرتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے سارا کچھ اپنے جو ہے پوری عمر اس نے کمانے میں لگا دی، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، اور بچوں نے جو اس کے ساتھ یہ حشر کر دیا، یہ اس کو صلہ دیا کہ ان کی خدمت کا، ان کو جو ہے لاڈ پیار سے رکھنے کا۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ کسی کام کاج پہ نہیں لگتے، باپ ہی جو ہے کما کے ان کو کھلا رہا ہے، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ بچوں کی تربیت پہ جو ہے ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے، جو باہر، خصوصاً جو ملک سے باہر رہتے ہیں، اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے دور ہم رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر، اور اسی طرح جو پراپرٹی ہے، مختلف قسم کے لوگ جو اپنے آراء پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کمنٹ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال اسلام نے جو ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ مال و دولت جو ہے آپ کے ہی نام پہ رہے، جو کچھ آپ کما رہے ہیں آپ ہی اس کے مالک بن کے رہیں آخری عمر تک۔ بیوی بچوں کے نام پہ کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس تو سارا کچھ اسٹامپ پیپر ہے، یہ وہ گھر خریدتے ہوئے جو ہے انہیں کے نام پہ خریدا ہے، آپ کے پاس تو کیا ہے؟ وہ کہیں گے گھر میرا، نکل جاؤ۔ پھر جو ہے انہیں بوڑھے لوگوں کے جو گھر ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، وہ جو خیراتی جو ادارے چلاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔